بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک بہترین اور بہت ہی اہم واقعہ جو بہت سارے لوگوں کی زندگی بھی بدل سکتا ہے اور بہت سارے لوگوں کے خیالات پر بھی اثر انداز ہوگا، اور یہ ایسی باتیں ہیں جو کہ انسان کو اپنے رب سے ملاتی ہیں، لوگوں کے دلوں میں یہ باتیں گھر کرتی ہیں، دنیا سے دوری اور آخرت سے قربت اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کا احساس دلاتی ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا تھا تو وہاں پر حالات جاننے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب لوگوں کو آپ کی تشریف آوری کا پتہ چلا تو آپ سے سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، تم نے اپنے امیر کو کیسا پایا؟ انہوں نے ان کی شکایات میں زبان کھولی اور ان کے طرز عمل کے بارے میں 4 باتیں کہیں جو ایک دوسری سے بڑھ چڑھ کر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے گورنر اور شکایت کرنے والوں کو ایک ساتھ طلب کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ میرے گمان کو جھوٹا نہ ہونے دے۔ مجھے اس پر بہت اعتماد تھا۔ جب یہ لوگ اور ان کا گورنر بوقت صبح میرے پاس آئے تو میں نے دریافت کیا، کیا تمہیں اپنے گورنر سے گلہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ دن چڑھے تک گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ اس پر میں نے پوچھا، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لمحے خاموش رہے، پھر کہا، بخدا میں اس سلسلے میں کچھ کہنا ناپسند کرتا تھا، لیکن اب اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں کہ میں حقیقت حال صاف صاف بیان کر دوں۔ صورتحال یہ ہے کہ گھر میں میرے پاس کوئی خادم نہیں۔ میں صبح سویرے اٹھتا ہوں اور اہل خانہ کے لیے آٹا گوندتا ہوں، پھر تھوڑی دیر تک انتظار کرتا ہوں تاکہ آٹے میں خمیر پیدا ہو جائے، بعد ازاں ان کے لیے روٹی پکاتا ہوں، پھر وضو کر کے لوگوں کی خدمت کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا، کیا تمہیں ان کے خلاف اور کوئی شکایت ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ رات کے وقت کسی کی نہیں سنتے۔ میں نے کہا، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتراض کا تمہارے پاس کوئی جواب ہے؟ فرمایا، باخدا میں اس امر کا اظہار بھی ناپسند کرتا ہوں۔ مختصراً یہ عرض ہے کہ میں نے دن ان کے لیے وقف کر رکھا ہے اور رات اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے۔ میں نے پوچھا، آپ کو اس کے خلاف اور کوئی شکایت ہے؟ وہ بولے، مہینے میں ایک دن غفلت سے کام لیتے ہیں۔ میں نے دریافت کیا، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیوں؟ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، میرے پاس نہ تو کوئی خادم ہے، نہ ان کپڑوں کے سوا میرے پاس کوئی کپڑوں کا جوڑا ہے۔ جو اس وقت کپڑے میں نے پہن رکھے ہیں مہینے میں ایک مرتبہ دھوتا ہوں، پھر منتظر رہتا ہوں کہ یہ خشک ہو جائیں۔ جب یہ خشک ہو جاتے ہیں تو میں انہیں پہن کر دن کے آخری حصے میں ان کا سامنا کرتا ہوں۔ پھر میں نے دریافت کیا، کوئی اور شکایت؟ انہوں نے کہا، مجلس میں بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اہل مجلس سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا بات ہے؟ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں اس وقت مشرک تھا۔ میں نے دیکھا کہ قریش ان کی بوٹیاں کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تمہاری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کہتے ہیں، خدا کی قسم میں ہرگز پسند نہیں کرتا کہ میں تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اطمینان سے رہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ جب بھی وہ دن مجھے یاد آتا ہے سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ میں نے اس دن ان کی کیوں مدد نہ کی۔ ڈرتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ میرا یہ جرم معاف نہ کرے۔ اس کے بعد مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا،
اللہ کا شکر ہے کہ جس نے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے حسن ظن کو غلط ثابت نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے 1000 دینار بھیجے تاکہ ان سے اپنی ضروریات پوری کر لیں۔ جب یہ دینار حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے دیکھے تو کہہ اٹھی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں آپ کی خدمات سے بے نیازی بخشی۔ ہمارے لیے ضروریات کی اشیاء خرید لیجئے اور گھر کے کام کاج کے لیے ایک خادم رکھ لیجئے۔ اس پر آپ نے بیوی سے فرمایا، میں تجھے وہ چیز نہ دوں جو اس سے بھی بہتر ہو؟ بیوی نے کہا، بھلا وہ کیا؟ فرمایا، یہ دینار ہم اسی کو لوٹا دیں جو ہمارے پاس لایا ہے۔ ہم ان دیناروں سے کہیں زیادہ اس کے محتاج ہیں۔ بیوی نے کہا، وہ کون ہے؟ فرمایا، کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دیں۔ بیوی نے عرض کی، آپ نے بجا ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اس مجلس میں دیناروں کو مختلف تھیلیوں میں رکھا اور اپنے اہل خانہ میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں کی بیوی، فلاں کے یتیم بچوں اور فلاں خاندان کے مساکین اور فلاں قبیلے کے محروموں میں تقسیم کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سند رضا سے نوازا۔ آپ ان لوگوں میں سے تھے جو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود گھاٹے میں رہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سوچ عطا کرے کہ ہم ہر چیز میں اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنی دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔